بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون میں رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں ہوتی، اور بری موت سے بچنا یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے اور اسے شیطان کے حملوں سے امن عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرامہ فرماتے ہیں، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے، جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کھانے کے لیے کچھ دے دو، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ عورت کو فقیر پر ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا، اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ یوں ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل گیا۔ عورت اپنے لگتے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندھنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اڑا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھیں۔ داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بسلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا
तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनाचा दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दिनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इसकी 3 रोटियों के सदके की बरकत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।